آئمہ میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تقریباً 40 بڑے بڑے علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے، اور کوئی عربی زبان کا ماہر تھا، کوئی قرآن میں ماہر، کوئی حدیث میں ماہر، کوئی ذکر و سلوک کا ماہر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کوئی قیاس اور استحسان کا بادشاہ۔ یہ سب حضرات مل کر ایک مسئلے کے اوپر مشورہ کرتے تھے، چنانچہ یہ شورائی فقہ ہے۔ مشورے سے اتنے علماء مل کر ایک بات پہ متفق ہوتے تھے، وہ طے ہوتی تھی۔ پھر امام صاحب کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا، امام صاحب اس پر اپنے دلائل دیتے۔ اب جس بات پہ سب کے سب متفق ہوتے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ طے ہو جاتی تھی۔ ایسی بات جس پر اپنے وقت کے علماء کا اجماع ہوا، ایسی فقہ ہے، سبحان اللہ۔ اس میں مسائل چلے، لاکھوں مسائل کے جواب لکھے گئے۔ ایک مسئلہ یہ چلا کہ ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے 4 رکعت، اب اس کو 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، مگر عبدہ و رسولو پڑھ کے اس کو کھڑے ہو جانے۔ اب مسئلہ چلا کہ اگر وہ بھول گیا اور عبدہ و رسولوں کے بعد آگے بھی پڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہم پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا، سجدہ سہو نہیں، صلی پڑھ لیا، کھڑا ہو گیا، سجدہ سہو نہیں، علی بھی پڑھ لیا، کھڑا ہو گیا، سجدہ سہو نہیں، لیکن اعلی محمد کا لفظ پڑھ لیا تو اب سجدہ سہو پڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو کہتے ہیں کہ رات خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمان، تم میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو، میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی غفلت سے آپ کا نام لے میں اس کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔